السلام علیکم ایوریون، ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. سو گائز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی ایکنی اور کومیڈونس کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں شیئر کروں گی. کس طرح میں نے اپنی ایکنی کو اور کومیڈونس کو ختم کیا. ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ افیکٹو ٹریٹمنٹس بھی شیئر کروں گی. آلموسٹ 2 ایئرس پہلے مجھے بہت زیادہ ایکنی اور کومیڈونس ہو گئے تھے. میں نے کافی وائرل برانڈس کے پروڈکٹس کو یوز کیا، لیکن اس سے یہ ہوتا تھا کہ میری اسکن صحیح ہونے کی جگہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی. پھر پروڈکٹس کو یوز کرنے کے بعد بھی میری اسکن بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی ہوتی. آلموسٹ 1 ایئر گزر گیا اور مجھے کوئی بھی کسی چیز سے فرق نہیں تھا پڑ رہا. میں نے اپنی اسکن پہ ریسرچ سٹارٹ کی کہ مجھے ایکنی کیوں ہو رہی ہے، کیوں کومیڈونز ہو رہی ہیں اور کیا وجہ ہے اس کی. کے بعد میں نے اپنی ایک پراپر اسکن کے روٹین سٹارٹ کی جو کہ بہت زیادہ افورڈیبل تھی. آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر کروں گی. کون سی چیز نے مجھے کافی زیادہ بینیفٹس دیے میں سارا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اینڈ وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹ لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوگا ہمارا اس میں ہوگا فیس واش. کبھی بھی آپ نے بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں لینے، آپ نے نارمل رینج کے فیس واشز لینے ہیں. واش کا جس اتنا کام ہے کہ فیس واش نے آپ کی اسکن کو اچھے طریقے سے کلیئر کرنا ہے، آپ کی اسکن پہ جو بھی ڈرٹ وغیرہ ہوگی اس کو ریموو کرنا ہے. اگر ہائیڈریٹنگ فیس واش یوز کرتے ہیں تو آپ کی ایکنی زیادہ صحیح ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. فیس واش میں بھی ایکٹیوز یوز کریں گے، کیمیکل والے فیس واش یوز کریں گے تو ہماری اسکن اور خراب ہوگی. جو بھی فیس واش ہے آپ یوز کر لیں. اگر آپ کو کوئی میڈیکیٹڈ فیس واش چاہیے تو ایلائٹ فیس واش آتا ہے، اس میں سیلسیلک ایسڈ ہوتا ہے، وہ کافی اچھا ہے ایکنی پرون اور کومیڈوجینک اسکن کے لیے. علاوہ میں بی ڈرما کے بھی فیس واش یوز کر چکی ہوں اور سعید غنی کے، یہ بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کافی اچھے رہتے ہیں ایکنی پرون اسکن کے لیے. ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے میں نے کوئی اسپیشل فیس واش بالکل بھی یوز نہیں کیا. نیکسٹ جو موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ تھا جو میں نے اپنی روٹین میں ایڈ کیا، اس میں آتا ہے میڈیکیٹڈ کریمس. اگر میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کافی زیادہ سیرمز، کافی زیادہ ٹونرز اور کریمز یوز کی تھی، لیکن پھر بھی میری ایکنی میں کوئی بھی فرق نہیں تھا پڑ رہا. میں نے میڈیکیٹڈ کریمس کی طرف آئی جنہوں نے کافی اچھے مجھے ریزلٹس دیے اور کافی افورڈیبل بھی ہوتی ہیں. وہ کومیڈونز اور ایکنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی روٹین میں سیلسیلک ایسڈ یوز کرنا ہے. سیلسیلک ایسڈ کوئی آپ نے سیرم کی فارم میں یوز نہیں کرنا. یہاں میرے پاس ایکنو کریم ہے، اس میں سیلسیلک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ بگنرز کے لیے اور ٹینیجرز کے لیے کافی اچھا ہے. لائٹ سی کنسنٹریشن ہوتی ہے سیلسیلک ایسڈ کی. اس کے علاوہ اس میں ٹی ٹری اور نیاسینیمائڈ بھی ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی ایکنی کو اور کلوز کومیڈونز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ کریم آلموسٹ 4 سے 500 کی آپ کو ایزیلی مل جائے گی اور یہ ٹینیجرز بھی یوز کر سکتے ہیں، بگنرز بھی یوز کر سکتے ہیں. ڈیلی بیس پہ آپ نائٹ ٹائم اسکن کے روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی اسکن پہ کوئی بھی ہارشنس، کوئی الرجی وغیرہ بالکل بھی نہیں ہوگی. آپ کو کومیڈونز ہے تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کومیڈونز نہیں ہے، جسٹ ایکنی ہے اور ایکنی مارکس بھی ہیں، تب بھی آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. کریم کا کام ہے کہ آپ کی اسکن کو اچھے طریقے سے کلین کرے، آپ کی اسکن پہ جو آئل آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایکنی ہوتی ہے وہ بھی کم کرے، اوور آل آپ کی اسکن کو کلیئر کرے. نیکسٹ جو موسٹ امپورٹنٹ میڈیکیٹڈ کریم ہے اس میں آتا ہے اڈیپکو فورٹ. اڈیپکو فورٹ میں اڈیپلین ہوتا ہے. اڈیپلین میں آپ کوئی بھی ویریئنٹ یوز کر سکتے ہیں. میں اڈیپکو جیل بھی آتی ہے، اڈیپکو کریم بھی آتی ہے اور اڈیپکو فورٹ بھی آتا ہے. آپ کو کلوز کومیڈونز ہے تو تب آپ نے اس کو اپنی اسکن کے روٹین میں ایڈ کرنا ہے. کیا کرے گی کہ جو آپ کی اسکن کے اندر ایکنی ہے یا بریک آؤٹس ہو رہے ہیں جو آپ کی اسکن کے باہر نہیں آ رہے، ان کو باہر لانے میں ہیلپ کرے گی. تک آپ کی اسکن اندر سے کلین نہیں ہوگی، جو بھی آپ کی اسکن میں ڈرٹ ہے یا جو بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز، کومیڈونز اندر بن گیا، جب تک وہ باہر نہیں آئیں گے تب تک وہ ٹریٹ نہیں ہو سکیں گے. آپ کو فورٹ یوز کرنے سے آپ کو پرجنگ ہو سکتی ہے. پرجنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اسکن پہ تھوڑی سی الرجی یا ایکنی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو اسکن کے اندر بیکٹیریاز کا بلڈ اپ ہے وہ باہر آ جائے. میں نے اڈیپکو کو فورٹ یوز کرنا اسٹارٹ کی تھی، میری ایکنی اور پرجنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی. وہ 2 سے 3 ہفتوں کے بعد بالکل چلے گئی تھی. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایکنورائن یا ایکنورین کریم کے بارے میں. رائن یا ایکنورین کریم یہ ہوتے ہیں کہ اس میں ایزیلک ایسڈ ہوتا ہے. ایزیلک ایسڈ آپ کی پگمنٹیشن کو اور اس کے علاوہ ڈارک سپاٹس کو اور ایکنی کے مارکس کو ٹریٹ کرتا ہے. ہماری اسکن سے جو بھی ویسٹ ہوگا وہ ہماری اسکن پہ آئے گا تو پمپلز وغیرہ کی فارم میں یا کومیڈونز کی فارم میں ہوگا. لگتا ہے کہ جب آپ کی ایکنی ٹھیک ہونے لگ جائے تو ایکنی سپاٹس ہوں، کیونکہ ایکنی کے بعد ایکنی مارکس یا اسکارز ہو جاتی ہیں. ٹریٹ کرنے کے لیے ایزیلک ایسڈ کافی اچھا رہتا ہے. آپ کو کسی بھی فارمیسی سے مل جائے گی، آپ اس کو نائٹ ٹائم اسکن کے روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی بگنرز یوز کر سکتے ہیں، اس سے کوئی بھی اسکن الرجی نہیں ہوتی، کوئی ریش وغیرہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو پورے فیس پہ اسپاٹس یا ڈارک اسپاٹس نہیں ہوتے تو آپ جسٹ وہاں لگا سکتے ہیں جہاں آپ کو اسپاٹس ہیں یا پگمنٹیشن ہو رہی ہے. کافی حد تک ڈارک اسپاٹس بھی چلے جاتی ہیں اور ایکنی اسپاٹس بھی کافی اچھے سے چلے جاتے ہیں. میرے پاس ایکنورائن ہے، اس کے بدلے آپ ایکنورین بھی لے سکتے ہیں. دونوں کی فارمولیشن اور رزلٹ سیم ہے. میڈیکیٹڈ کریمز کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ باتوں کا لازمی دھیان رکھنا ہے. ابھی آپ میڈیکیٹڈ کریمز یوز کر رہے ہو، آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ کی جو باقی کی اسکن کے روٹین ہے وہ کافی اچھی ہو. ایگزامپل آپ نے اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ لازمی کرنا ہے. اگر آپ کی اسکن ہائیڈریٹ نہیں ہوگی تو میڈیکیٹڈ جو کریمز ہوتی ہیں وہ کافی اسکن کو ڈرائی کر دیتی ہیں. آپ کی اسکن پیلنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اسکن کو اچھے طریقے سے ہائیڈریٹ کریں، موئسچرائز کریں. اس کے علاوہ جو میڈیکیٹڈ کریمز ہوتی ہیں وہ اسکن کو تھوڑا سا ڈل کر دیتی ہیں، تو اس کے لیے آپ روز واٹر یوز کر سکتے ہیں. روز واٹر میں تھوڑی سی گلائسرین ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی اسکن کافی زیادہ فریش ہو جائے گی. موئسچرائزر آپ نے وہ لینا ہے جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرے. جیسے یہاں پوسیبل کا موئسچرائزر ہے اور میں کہہ سکتی ہوں بہت اچھا موئسچرائزر ہے. اس نے میری ایکنی جرنی میں مجھے کافی ہیلپ کی ایکنی کو کنٹرول
کنٹرول کرنے میں. ایکچولی یہ نان کومیڈوجینک انگریڈینٹس ہیں, اس میں کوئی بھی آپ کو کومیڈون یا ایکنی اس کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہوگی. آپ کی آئلی اسکن ہے, ایکنی پرون اسکن ہے, ڈرائی اسکن ہے, تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. بہت اچھا موئسچرائزر ہے, میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈ ہے, آپ لازمی اس کو ٹرائی کریں. آپ نے ایک سنسکرین لازمی یوز کرنی ہے جب آپ کہیں باہر جا رہے ہوں. یہاں میرے پاس بیوٹیفائی بائی آمنا کی سنسکرین ہے, اور ٹو بی ویری آنیسٹ یہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے, بہت زیادہ گریسی ہوتی ہے اور ہائیلی کومیڈوجینک ہے. میڈیکیٹڈ بیس سنسکرین یوز کریں یا پاسبل کی سنسکرین یوز کریں, میں آج کل اس کو یوز کر رہی ہوں, وہ کافی اچھی ہے. اس روٹین میں نے آلموسٹ 3 سے 4 منتھس کے لیے فالو کی تھی, اور میرے کومیڈونز ایکنی کافی حد تک چلے گئے تھے. اس روٹین کو فالو کرتے ہیں تو میں آپ کو 100% گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے کومیڈونز اچھے طریقے سے چلے جائیں گے اور آپ کو ایکنی بالکل بھی نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے پیسے مہنگے برانڈس پہ ویسٹ کر چکے ہیں تو آپ ایک بار یہ روٹین لازمی فالو کریں, آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. میڈیکیٹڈ پروڈکٹس تھوڑا سا سلو ریزلٹ دیتے ہیں, لیکن یہ بہت اچھا ریزلٹ دیتے ہیں, اور وہ ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. گائز یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.